اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت. اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو, عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں, دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے. عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے. ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا, بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے ہیں. میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا. عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا اور ان کے سر جیسے کھول رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی. ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا. میں کیوں نہ روؤں فاطمہ؟ ان عورتوں کا عذاب مجھے رلا رہا ہے. میری بہنوں جہنم کا عذاب بھی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے. تو پوچھا سیدہ نے, بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی, ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی, سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی, اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب دیا گیا ہے. میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت. اگر بتی کا چٹکا لگ جائے, اللہ اکبر, اگر چائے گرم گرم ایک گھٹ منہ میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دن بھر کھانا نہیں اچھا لگتا. میری بہنوں بتاؤ, سچے نبی کا فرمان, صادق و مصدوق کا فرمان, رحمت للعالمین کا فرمان, جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی, اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے. وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے, اس میں عورتوں کو اوندا لٹکایا جائے, بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سر کھولنے لگے, کھوپڑیاں کھولنے لگے. وجہ کیا؟ دوپٹوں کو مفلر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی تو یہ حال ہوا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اے بھائی تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے لیے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں, بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے اور جو وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر. کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی, اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی. اداکاراؤں کو آئیڈیل بنانے میں نہیں ملے گی. بہنوں سے کہتا ہوں, نہیں برداشت کر سکتی میری بہن, تم پر بھی اور ہم بھی, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. توبہ کرو. تقریر کی محفل, واز کی محفل کا مقصد انقلاب ہے, تبدیلی ہے, توبہ ہے. کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مت جاؤ. چچا زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو, مامو زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو, پھپھی زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو. یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے, پردہ کیا چیز ہے, ہم نے کہا کووڈ میں تو سب نے پردہ کیا. کیوں پردہ کرایا؟ تو کہا جراثیم کے ڈر سے. میں نے کہا جب جراثیم کے ڈر سے منہ پہ ماسک باندھ کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزت دار عورت پردہ کرتے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے, جھوٹی ہمدردیاں, کہ عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ منہ پہ پردہ باندھ کر کے گھومتی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں کووڈ نے تو تمہیں اوقات یاد دلا دی, تو تم پر کیا گزرتی تھی؟ سب مصیبت جھیلی کہ نہیں جھیلی جراثیم کے خوف سے؟ تو یہ جراثیم کم ہے, یہ صرف جان لیں گے لیکن یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے, یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے, یہ جراثیم تو ایمان لے لیں گے. اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں. واللہ مذہب اسلام جیسا مذہب زمین پہ کوئی ہے نہ ہو سکتا. جی بے شک بے شک. یہ کسی انسان کا بنایا نہیں, یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اور پھر میں تو بار اپنی بہنوں سے کہہ چکا ہوں, اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانا دے تو اس کے تانے کی پرواہ مت کرنا, کیونکہ ہمارے نبی کی شہزادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور جاتے جاتے بہنوں کو اتنا ضرور, حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں, ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں, لیکن جہاں تک آواز پہنچنی ہے اللہ میری آواز پہنچا دے. اب میں اس سے دعا کرتا ہوں, جب گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں اوندے منہ لٹکا کر اس کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولائی جائے, تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ, اجنبی مردوں کے ساتھ افیئر کرتی ہو,
ناجائز تعلقات بناتی ہو اور پارکوں میں گھومنے جاتی ہو، فلموں میں جاتی ہو، اجنبی لڑکوں سے دوستیاں رچاتی ہو، اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ صرف سر کھلے گئی، توجہ کریں، صرف سر کھلے گئی یہ حال ہوا، تو جس نے اپنی آبرو ہی بیچ دی اس کا کیا انجام؟ اس لیے یہ دنیا ہے، دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں ہے۔